سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے تھے. مجھے یہ پتہ ہے کہ نون لیگ کے اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے، مجھے اس کا واضح ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں وہ پیچھے تھا. مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کے اوپر رپورٹ ہے 97 سے 99 تک کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے. عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے شہباز شریف ان سے لوگوں کو قتل کرواتا تھا. ماڈل ٹاؤن کے اندر ان دونوں نے دن دہاڑے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی جس میں 12 لوگ اس میں قتل ہوئے اور اس کے علاوہ کوئی 50-60 لوگوں کو گولیاں لگی اور وہ ٹی وی کے اوپر سب آ رہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کا تو مجھے پتہ ہے. لیکن مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے، جو اس ملک کے محافظ ہیں، وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے؟ کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا. جو سارا کور اپ ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے، صرف وہ یہ کور اپ میں شامل تھے. سارا جو طریقے سے اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں، اسے منہ سے بلوایا گیا، ایویڈنس پولیس کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ایف آئی آر نہیں، یہ دونوں نہیں کروا سکتے تھے. ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے. جے آئی ٹی کے اندر سے چیزیں لیک ہوئیں اور ایک مخالف ہمارے گیس بولتا ہے اس اینکر کو پہنچائی گئی. وہ کس نے پہنچائی تھی؟ کون تھا ہمارے جے آئی ٹی کے اندر کہ جے آئی ٹی کے اندر سے؟ اور یہ ایک جرم ہے کہ کوئی جے آئی ٹی کے اندر سے انفارمیشن لیک نہیں کر سکتا جب تک وہ عدالت میں نہ جائے. میں جو آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں یہ ساری عدالت میں جا چکی ہیں. اس عدالت کے اندر ایک پولیگراف ٹیسٹ کیا ہے. تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولیگراف ٹیسٹ کے اندر 2 چیزیں واضح سامنے آ گئیں. ایک، جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے، صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں کیا تھا. جھوٹ نکلا. وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی، اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا. دوسرا اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی؟ اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولیگراف کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرینڈ آدمی، اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا. تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا اور اسے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا، تو وہ جو سارا کیس تھا وہ سارا کیس انہی جے آئی ٹی کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا ہے. جس وقت 3 شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. اور جب اس کے اوپر یہ بھی چیزیں واضح ہو گئی کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، تو اور پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آصف وغیرہ کے نام لیے ہیں، رانا ثناء اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے، یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتعال میں آ کے یہ کچھ کرے. تو یہ بھی ایک پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا. ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے. یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو؟ اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا. اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے، کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی. اور ویڈیو کیا ہے؟ عمران خان نے توہین رسالت کر دی، توہین مذہب کر دیا. اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے. جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے 14 سپٹمبر کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف. بڑا اس نے لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں اب بڑا غصہ ہے اس کے خلاف. پھر مریم نواز، بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے، وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے. تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے اور وہ 15 سپٹمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے.
اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانا ثناء اللہ، اس کو بھی جوش آتا ہے، وہ 14 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی وہ عمران نے لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دیا کہ اس نے دین کے خلاف بولا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف، بڑا جی اس کو بھی دین کی بڑی فکر ہے، وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہے، اور یہ کرتا ہے 10 اکتوبر کو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو، اس کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے اسے، کیونکہ اس نے دین کے خلاف، وہ ویڈیو کے اوپر سارا ایک ویڈیو بنتی ہے، یاد رکھیں وہ ویڈیو بنتی کدھر سے، اس سے پہلے پی ٹی وی، اب پی ٹی وی، اب سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا۔ 4 دن پی ٹی وی کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے خلاف پورا کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی ہے۔ میں صرف ان کا تو مجھے پتا ہے، لیکن مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے، جو اس ملک کے محافظ ہیں، وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے، کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا۔ جو سارا کور اپ ہوا ہے، وہ کبھی بھی یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے، صرف وہ یہ کور اپ میں شامل تھے۔ سارا جو طریقے سے اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں، اسے منہ سے بلوایا گیا، ایویڈنس پولیس کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ایف آئی آر نہیں، یہ دونوں نہیں کروا سکتے تھے۔ ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہ آدمی ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک کا کبھی پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اور باہر بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور بینک اکاؤنٹ، جس طرح یہ جو چور اوپر مسلط کیے ہیں، ان سب کے باہر پیسہ پڑا ہے، اربوں ڈالر پڑا ہے، اور ابھی بھی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں۔ جس نے باہر کمائی کر کے سب کچھ، آج اس کا جینا مرنا پاکستان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کروانے کی سازش میں آپ ملوث ہیں تو کیا آپ کو فکر ہے اپنی قوم کی؟ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ قتل کروا دیتے ہیں، جو واحد فیڈرل پارٹی ہے آج پاکستان میں، قوموں کو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا رکھتی ہیں، اگر قوموں کو صرف فوج کے ذریعے اکٹھا رکھتے تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ ایسٹ پاکستان کی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اس کے خلاف جب اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے اور وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ پارٹی کے سربراہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو واحد اس وقت ملک کا ایک ملک کی فیڈریشن کی اس وقت ایک ہی آدمی ہے جس کی ساری جگہ ووٹ بینک بھی ہے، جو اکٹھا بھی رکھ سکتا ہے،